سب سے پہلے تو میں ہمارے کرکٹر حنیف محمد کی وفات پر اپنے افسوس کا اظہار کرتا ہوں. ابھی دفن نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ اس کے لیے دعا پڑھیں گے. یہ ایک بہت عظیم ہستی ہم سے رخصت ہوگی. آج کی بریفنگ کا پہلا آئٹم تو انوائس کانفرنس ہے، جو جیسے آپ کو پتہ ہے 1 سے 3 اگست سے ہم نے یہاں پہ چیدہ سفیروں کی کانفرنس بلائی تھی اور انہوں نے 2 دن ڈیلیبریٹ کیا اور پھر اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی. تو اس میں جو اس وقت کے گلوبل اور ریجنل ڈیولپمنٹ اور ایشوز ہیں ان کو بڑی تفصیل سے بات ہوئی، کیونکہ یہ دنیا میں تبدیلی جس تیزی سے آ رہی ہے، میرے خیال ہے پہلے کبھی نہیں آتی تھی، اور اب ہر ہفتے ہر مہینے نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو انوائز نے جو ہمارا بیسک تھرسٹ ہے فارن پالیسی کا، اس کو انڈورس کیا. جو ہمارے 6 نکات ہیں فارن پالیسی کے، جو پہلے اناؤنس ہوئے تھے کہ پیس فار ڈیولپمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ ترقی جو ہماری ہے وہ سب سے اہم مقصد ہے ہماری فارن پالیسی کا. دوسرا، بلڈنگ اے پیسفل نیبرہڈ، باوجود مشکلات کے وہ ہمیں پرسو کرنا ہے. ریجنل کنیکٹیویٹی تیسرے ہماری پرائرٹی ہے. چوتھی، ٹریڈ ناٹ ایڈ، ہماری اکنامک ڈپلومیسی کا محور ہے. اور جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے باہر ڈیاسپورا، ان کا پوٹینشیل اور ان کی ویلفیئر جو ہے اس کو پروموٹ کرنا اور پاکستان کا امیج دنیا میں بڑھانا. تو یہ 6 نکات ہمارے تھے جس کو انہوں نے انڈورس کیا. اور مجموعی طور پہ جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بنیادی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر دنیا بھر میں نئی الائنمنٹس آ رہی ہیں، اور ان الائنمنٹس کے پیش نظر جو ہماری چائنا کے ساتھ کولیبریشن ہے سی پیک، اور سینٹرل ایشین کے ساتھ جو ہمارا تعاون ہے اور زیادہ ملنا جلنا اور کوآپریشن ہے، اور یوریشین جو لینڈ ماس ہے اس کو جو اوپن ہو رہا ہے نئی کنیکٹیوٹی اور اکنامک اپرچونٹی کے لحاظ سے، تو یہ ہماری پالیسی صحیح سمت میں جا رہی ہے. اور اس میں یہ تاثر کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ساتھ ہی اس بات کا بھی پہ اصرار کیا گیا کہ چائنا کے ساتھ تو ہمارے ریلیشنز بالکل ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے اور نارمل تعلقات رکھنے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مستقل اسٹریٹجک ڈائلاگ اور دوسرے پرائم منسٹر کے لیول پر انگیج رہے ہیں. اور یہ کنورجنسز جو ہماری ہیں اس کو بلڈ کرتے رہیں گے اور کنسرنز اور ڈائیورجنس کو ایڈریس کرتے رہیں گے. اس کے بعد کانفرنس نے ہندوستان پہ اور خاص طور پہ کشمیر میں جو نئے حالات تھے اس پہ کافی تفصیل سے بات چیت کی، اور انہوں نے جو خاص طور پہ حالات پیدا ہوئے تھے 8 جولائی کے بعد، اور جس طریقے سے معصوم اور جو انآرمڈ سویلینز ہیں، کشمیری یوتھ ہیں، ان کے اوپر جس قسم کا ظلم ہوا ہے اس کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ اس چیز پہ زور ڈالا کہ وہاں جو موومنٹ ہے بالکل انڈیجنس ہے، اس میں زیادہ نئی جنریشن شامل ہے، پیسفل ہے، اور اس کے باوجود انڈیا جو ہے طاقت کے ذریعے اس کو سپریس کر رہی ہے. تو اس پہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے اب تک اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کرنے کی، اور جو ہم نے مختلف انیشیٹو لیے ہیں یو این کے لیول پر، او آئی سی کے لیول پر، اور باقی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے حوالے پر، تو اس پہ کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی. اور انہوں نے کافی ڈپلومیٹک انیشیٹو جو آنے والے دنوں میں لینے ہیں اس کا بھی ذکر کیا. اور ایک تجویز یہ آئی کہ چونکہ حالات اب ایسے ہیں کہ کمپریہنسو ڈائلاگ تو نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں کشمیر پہ انڈیا کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ سچویشن ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس ایشو پر ہمارا ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو فارن سیکرٹری عنقریب اپنے کاؤنٹر پارٹ کو خط لکھیں گے کہ کشمیر کا ایشو اب اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے کہ اس پہ ایکسکلوسیو ڈائلاگ کشمیر پہ ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا ایشو جو کانفرنس نے ڈسکس کیا وہ ٹیررزم کے حوالے سے جو ہماری کارگزاری اور جو آپریشن ضرب عزم اور اس کا جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہے، تو وہ بھی اس کا اکنالج بھی کیا گیا، اور جو دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی ہے اس کا بھی ذکر ہوا. اور بعض ممالک اس پہ ایک نیگیٹو نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اس سے ہمیں پوری طرح کاؤنٹر کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں ٹیررزم کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے، ہمارے یہاں خدا کے فضل سے کم ہو رہا ہے. واقعات کوئٹہ جیسے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی ان کو موقع مل جاتا ہے ہمارے سسٹم کو پینیٹریٹ کرنے کا، لیکن جو اگر اوور آل سچویشن دیکھیں تو 2014-2013 کے مقابلے میں جو اس وقت انسیڈنس آف ٹیرر اٹیکس ہے
وہ کافی حد تک کم ہو گیا. اس کے بعد اگلا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس وقت یو ایس پاکستان ریلیشنز، چائنا پاکستان ریلیشن اور یو ایس انڈیا ریلیشنز، تو اگلا جو ریلیشن تھا وہ افغانستان کا تھا. تو اس میں پورا کنسنسس تھا کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اسی لیے ہمیں پیس انیشیٹو اور پیس نیگوسیشن کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے. ساتھ ہی بارڈر مینجمنٹ پر اور جو ریکنسیلیشن پروسیس ہے کیو سی جی کا، اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے. اور یہ بھی ریکمنڈیشن ہوئی کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ ہر لیول پہ اپنی انگیجمنٹ جو ہے اس کو انٹینسیفائی کرنا ہے، اور جو پوائنٹ آف کنورجنس ہیں ان پہ ہمیں بلڈ کرنا ہے. اور اب ہم اس کے اوپر ڈیٹیل گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں ان ریکمنڈیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. پرائم منسٹر کو مجموعی طور پہ پیش کر دیے گئے ہیں، اور سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ اس لحاظ سے صحیح ہے. تو یہ تو ہمارا ایک مختصر خلاصہ ہوا انوائز کانفرنس کا. دوسرا آئٹم جو آج کا ہے وہ ہے جو ہماری ایک اپ ڈیٹ ہے ہماری این ایس جی نیوکلیر سپلائز گروپ کے لیے، جو ہم ممبرشپ کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آئٹم بھی انوائز کانفرنس میں ڈسکس ہوا تھا تفصیل سے. تو اس کی روشنی میں جو اب تک ہوا ہے اس کی میں آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے، پاکستان نے اسی مئی کے مہینے میں 19 مئی کو اپلائی کیا تھا این ایس جی کی ممبرشپ کے لیے. ہماری اپلیکیشن جو ہے اس کی 4 بنیادی پلرز ہیں یا فاؤنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم گلوبل جو نان پولیفر رجیم ہے اس کو مضبوط کریں، جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اور لیول پلینگ فیلڈ ساؤتھ ایشیا میں ہے اس کو مستحکم کریں، اور جو ہماری اپنی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے ہمیں پیسفل یوزز آف نیوکلیر انرجی ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. اور جو این ایس جی کی لسٹ ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہماری کیپیبلٹی ہو ان آئٹم کو سپلائی کرنے کی. تو حالانکہ ہم نے اپلیکیشن تو 19 مئی کو دی تھی، لیکن اس کے لیے ہم کافی عرصے سے تیاری کر رہے ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹ کنٹرول، نیوکلیر سیفٹی اور سیکورٹی جو ہیں وہ کافی عرصے سے، کئی سالوں سے چل رہی ہیں، اور اس پہ بین الاقوامی برادری نے کافی اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے.